بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 141 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم امر ثانی اعجاز کے تحقق کے لیے معارضے کے سبب کا قائم ہونا، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ اسباق میں ہم نے امر اول یعنی معارضے کا طلب کرنا، جو اعجاز کے تحقق کے لیے 3 امور مصنف نے ذکر کیے تھے۔ پہلا امر تھا معارضے کا طلب کرنا، اور دوسرا تھا معارضے کا سبب قائم ہونا، اور تیسرا تھا کسی معنی کا نہ پایا جانا۔ تو اس میں جو سب سے پہلا ہے امر اول چیلنج کرنا یا معارضے کا طلب کرنا، اس کی تفصیل ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم امر ثانی یعنی چیلنج کو رد کرنے کا سبب کا موجود ہونا، معارضے کا سبب قائم ہونا، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو یہ جو ہے معارضے کے سبب کا قائم ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی، تو اس وقت یہ سبب موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے وقت یہ سبب موجود تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دین لے کر آ رہے تھے، جس کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو دین تھا، جس پر وہ چل رہے تھے، اس کو غلط قرار دیا، اور ان کو جو ہے وہ عقل کے حساب سے کمتر ٹھہرایا، اور ان کے جو معبود تھے، جو بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، ان کا مذاق بنایا، مذاق اڑایا، اور جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ اپنی پیروی کرنے اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے رسول ہونے کا عقیدہ رکھنے کی دعوت بھی دی، اور ان سے فرمایا کہ میری یہ کتاب، میری سچائی یہ ہے کہ یہ کتاب دلیل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، یہ کتاب میری سچائی کی دلیل ہے، لہٰذا اگر تم میری بات کی تصدیق نہیں کرتے ہو تو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اس جیسی کتاب لے آؤ، یا پھر اس کی ایک صورت کے مثلی ایک صورت لے آؤ۔ جب تم اس سے بے بس اور عاجز ہو تو پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہی میری سچائی کی علامت ہے، اور میرے مبعوث ہونے کی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہونے کی علامت ہے۔ چنانچہ جو اہل عرب تھے، اس کھلے چیلنج کے بعد اور ان کے معبودان باطلہ جو تھے، جو بت جن کی وہ پوجا کرتے تھے، ان کے ساتھ انتہائی شرمناک قسم کا مذاق کرنے کے بعد قرآن کی مثل لانے کے کہ وہ کس قدر محتاج تھے، یعنی ایسی صورتحال میں کہ جب ان کے بتوں کا مذاق اڑایا گیا، ان کے معبودان باطلہ کا مذاق اڑایا گیا، اور جو ہے وہ اتنا کھلا چیلنج دیا گیا، اور ان کی عقلوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا، تو اس صورتحال میں وہ ان کو کتنا جو ہے وہ شوق ہوگا، یا کتنا ان کی دلچسپی اور کیسے جذبات ہوں گے کہ ہم اس کا رد کریں اور اس کی مثل لے آئیں، اس کے بدلے میں اس چیلنج کو قبول کر لیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی تردید کرنا اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے جو دعویٰ ہے اس کو باطل کرنا، وہ کتنا اہم اور ضروری ہوگا جب اتنا سب کچھ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتوں کو برا بھلا کہا، ان کو جو ہے وہ ان کے عقلوں کو کمتر ٹھہرایا، اور جو ہے ان کو جو ہے یہ کھلا چیلنج دے دیا۔ تو ان کے لیے تو بہت آسان طریقہ تھا کہ وہ اس کا مثل لے آتے اور جو ہے وہ چیلنج قبول کر لیتے، آسان تھا، کیونکہ فصاحت اور بلاغت تو ان کے گھر کی لونڈی تھی، فصاحت و بلاغت میں وہ اعلیٰ مقام رکھتے تھے، اور یہ طریقہ ان کے لیے جنگ سے زیادہ مناسب تھا، کہ جنگ میں جو ہے مصیبتیں جھیلنا پڑتی ہیں، اس کے جو ہے وہ ان مصائب میں کودنے سے، ان شدائد میں کودنے سے، اور ان موت کو گلے لگانے سے تو یہ زیادہ آسان تھا، کیونکہ وہ فصاحت و بلاغت کے ائمہ سمجھے جاتے تھے، امام سمجھے جاتے تھے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ وہ قرآن کے معارضے پر قادر ہوں، جو نسبتاً آسان تھا؟ لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے جو ہے وہ جھگڑے کو، دشمنی کو اور لڑائی کو ترجیح دی، جس کا وقوع عادتاً ممتنع ہوتا ہے، عادتاً اس کی طرف لوگ نہیں جاتے آسان چیز کو چھوڑ کر، تو وہ اس کی طرف جو ہے انہوں نے رخ کر لیا۔ تو یہ معارضے کا سبب موجود تھا، یعنی کہ جو اس کا تقاضا تھا اور اس کے معارضے کے سبب کا وہ موجود تھا،
اس کے باوجود بھی وہ نہیں کر سکے، مثل نہیں لا سکے، تو یہ بھی قرآن کے اعجاز کے تحقق کی دلیل ہے، قرآن کے اعجاز کے ثبوت کی دلیل ہے کہ قرآن کا اعجاز اس سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اما الامر الثانی وهو قیام المقتضى للمبارات والمعارضة عند العرب فقد كان حاصلا وقائما فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بدين جديد ابطل فيهم دينهم وصفح احلامهم وسخر من آلهتهم واصنامهم وجعلهم مضحوكة بين الناس دعاهم الى اتباعه والى اعتقاد انه رسول من عند الله وقال لهم ان الحجة على صدق هذا الكتاب الذي اوحاه الله اليها فإذا لم تصدقوني في ذلك فأنا أتحداكم أن تأتوا بمثله أو بمثل سورة منه وإذا عجزتم فذلك آية صدق وبرهان رسالتي إليكم فما كان أحوجهم إلى أن يأتوا بمثله خاصة بعد هذا التحدي السافر والتحكم الشديد اللاذع بعقولهم وآلهتهم وأصنامهم أقول ما كان أحوجهم إلى دحض ما ادعاه وإبطال أنه من عند الله وذلك بسلوك أيسر الطرق وولوج أقرب الأبواب لرد دعواه وذلك عن طريق ما برعوا فيه واشتهروا بجودته وإتقانه ألا وهو البيان في النطق والفصاحة في اللسان وكان ذلك أنفع لهم من الحرب التي ذاقوا بلاتها وخاضوا غمارها حتى شربوا كؤوس الأسى وتجرعوا الموت الذئاما ولكنهم اختاروا طعن الرماح ووقع النبال ولم يدخلوا في المبارات يقول القاضي الباقلاني رحمه الله كيف يجوز أن يقدروا على معارضة القرآن السهلة عليهم وذلك يدحض حجته ويفسد دلالته ويبطل أمره فيعدلون عن ذلك إلى سائر ما صاروا إليه من الأمور التي ليس عليها مزيد في المنابذة والمعاداة ويتركون الأمر الخفيف هذا ما يمتنع وقوعه في العادات ولا يجوز اتفاقه من العقلاء۔ اما الامر الثانی، بہرحال دوسرا امر جو کہ اہل عرب میں مقابلہ اور معارضہ کے سبب کا قائم ہونا ہے تو وہ موجود اور حاصل تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک نیا دین لے کر آئے تھے جس کے ضمن میں آپ نے ان کے دین کو غلط قرار دیا، ان کی عقلوں کو کم تر ٹھہرایا، ان کے معبودوں اور بتوں کا مذاق اڑایا اور ان معبودوں نے باطلہ کو لوگوں کے درمیان مضحکہ بنا دیا۔ دعاہم الی اتباعہ، اور انہیں اپنی پیروی کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہونے کا اعتقاد رکھنے کی دعوت دی۔ وقال لہم، اور ان سے فرمایا کہ میری سچائی پر یہ کتاب دلیل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے میری طرف نازل کیا ہے۔ فَإِن تُصَدِّقُونِ فِي ذَلِكَ، لہذا اگر تم اس بات میں میری تصدیق نہیں کرتے تو میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ اس کتاب کے مثل کوئی کتاب یا اس کی کسی ایک صورت کے مثل کوئی صورت لے آؤ، اور جب تم اس میں بے بس اور عاجز ہو تو یہی میری سچائی کی علامت اور تمہاری طرف مبعوث ہونے کی دلیل ہے۔ فما كان احوجهم الى ان ياتوا بمثله خاصه بعد هذا التحدي السافر، چنانچہ اہل عرب خاص طور پر اس کھلے چیلنج اور ان کے عقلوں، ان کے معبودان باطلہ اور بتوں کے ساتھ انتہائی شرمناک مذاق کے بعد قرآن کی مثل لانے کے کس قدر محتاج تھے۔ اقول، مصنف فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی تردید کرنا اور ان کے رسول اللہ ہونے کو باطل کرنا ان کے لیے بہت ضروری اور اہم تھا۔ وذلك بسلوك ايسر الطرق وولوج اقرب الابواب لرد دعواه، اور یہ کام آپ کے دعوے کو رد کرنے کے لیے بالکل آسان طریقہ اختیار کرنے اور بہت قریبی دروازے سے داخل ہونے سے ممکن تھا، اور وذلك عن طریق ما برعوا فيه، اور یہ ایسے طریقے سے تھا جس میں وہ ماہر اور اس کی عمدگی اور مضبوطی میں معروف تھے۔ واشتہروا بجودته واتقانه الا وهو البيان في النطق والفصاحة في اللسان، وہ جو طریقہ تھا وہ طریقہ کلام میں بلاغت اور زبان میں فصاحت کا تھا، اور یہ طریقہ ان کے لیے زیادہ نفع بخش تھا۔ وكان ذلك انفع لهم من الحرب التي، اس جنگ سے جس کے مصائب کو انہوں نے چکھا اور اس کے شدائد میں کود پڑے، اور یہاں تک کہ انہوں نے غموں کے جام نوش کیے اور جلد باز موت کو گونٹ گونٹ کر پینا پڑا۔
ولکنہم اختاروا طعن الرماح ووقع النبال ولم يدخلوا في المبارات، لیکن انہوں نے نیزہ بازی اور تیر اندازی کو ترجیح دی اور مناظرے کے لیے میدان میں آنا گوارا نہ کیا۔ یقول القاضی الباقلانی، قاضی باقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ وہ قرآن کے معارضے پر قادر ہوں جو کہ ان کے لیے نسبتاً آسان تھا، اور پھر یہ بات قرآن کی حجت کو بے اثر، اس کی دلالت کو فاسد اور اس کے معاملے کو باطل کر دے، لیکن وہ اس معارضے سے جو ہے وہ رخ موڑ کر ان باتوں کی طرف چلے گئے لیس علیہ مزید فی المنابذۃ والمعادات، کہ جھگڑے اور دشمنی میں ان سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ وَيَتْرُكُونَ الْأَمْرَ الْخَفِيفَ، اور جو ہے ایک آسان بات کو وہ چھوڑ دیں۔ هَذَا مَا يَمْتَنِعُ وُقُوعُهُ فِي الْعَادَاتِ، یہ ایسی بات ہے کہ عادتاً اس کا واقع ہونا ممتنع ہے۔ وَلَا يَجُوزُ اتِّفَاقُهُ مِنَ الْعُقَلَاءِ، اور دانشمند لوگوں کا اس سے اتفاق ناممکن ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اعجاز کے تحقق کے لیے امر ثانی یعنی معارضہ کے سبب کے قائم ہونے کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ پہلا جو امر تھا معارضہ طلب کرنا، اس کی تفصیل گزشتہ اسباق میں گزر گئی۔ امر ثانی معارضے کے جو ہے وہ سبب کا قائم ہونا، اس کی تفصیل ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، اعجاز کے تحقق کے لیے امر ثانی کیا ہے؟ نمبر 2، کفار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کو رد کرنے کے لیے آسان طریقہ کیا تھا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔